سوال کے متعلق مسائل چل رہے تھے کہ سوال کرنا بھی ضرورت مانگنا جب کسی کے بس میں ہو اور کیا ہو تندرست آدمی ہو، صحت مند ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے سوال کرنا مانگنا لوگوں سے ناجائز گناہ ہے۔ اب یہاں سے فصل ثانی میں اس کے متعلق حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل سوال کرنا مانگنا قدوح یہ زخم ہے، یکدح بها الرجل وجهه اس سے آدمی اپنے چہرے کو کیا کرتے بدصورت کرتا ہے، داغدار کرتا ہے، اپنے چہرے پر زخم وغیرہ کے اثرات پائے گا۔ فمن شاء ابقى على وجهه کوئی چاہے تو ان زخموں کو اپنے چہرے پر لگائے، اگر چاہے تو اپنے گوشت کو چہرے پر چھوڑ دے، ومن شاء ترکه ورنہ کیا کر دے نہ چھوڑ دے، ومن شاء ترکه یا کیا کر دے چھوڑ دے۔ اس بات کو کیا مانا؟ یعنی سوال کرتا پھرے تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس کے چہرے کا گوشت جو ہے ادڑ جائے گا، چہرے پر گوشت نہیں رہے گا، کل قیامت کے دن بدصورت لگے گا، سب لوگ اسے پہچانیں گے یہ مانگنے والا آدمی تھا۔ الا يسأل الرجل ذا سلطان او في امر لا يجد منه بدا، ہاں اس شخص سے مانگے جو کیا ہو طاقتور، اس کے پاس طاقت ہو، اتھارٹی ہو، بیت المال وغیرہ سے کیا کرے مطالبہ کرے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یا کیا ہو ایسی بات درپیش ہو کہ اس کے لیے مانگنا ضروری ہو تو پھر مانگ سکتے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه، اگر کوئی سوال کرے مانگے اور ایسا کچھ اس کے پاس ہو کہ جس سے اس کا کام چل سکے، ما یغنیہ مانا کہ وہ کیا کرے، اسے مستغنی کرے، اسے مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ جاء یوم القیامت ومسألته فی وجهه خموش او خدوش او قدوح، یہ سوال کرنا مانگنا اس کے چہرے میں کیا بنیں گے، زخم، داغ، اور چہرے پر گوشت باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی کو کہتے خموش، خدوش، قدوح، سب کا معنی ہے کہ یہ کیا ہے، الفاظ متقاربۃ المعنی ہے کہ چہرے پر اس کا گوشت نہیں رہے گا، اس پر کیا ہوں گے، زخم ہوں گے دانوں کی طرح، اور اس کے چہرے پر کیا ہوں گے، داغ ہوں گے۔ تو قدح جو ہے خدش سے کم ہے، خدش پھر کیا ہے، خمش سے کم ہے، خمش میں زیادہ چہرہ بدصورت ہوتا ہے۔ قیل کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وما یغنیہ، وہ کیا مقدار ہے کہ جس سے آدمی مستغنی بنے، مانگنے کی ضرورت نہ ہو؟ قول فرمائے 50 درہم، 50 درہم ہے اس کی قیمت، او قیمتہ من الذهب۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن سہل بن الحنظلیہ، یہ حضرت سے روایت کرتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل وعنده ما یغنیہ، جو مانگے اور ایسا کچھ ہو اس کے پاس کہ جس کا کام چل رہا ہو، فإنما يستكثر من النار، یہ اپنے لیے آگ زیادہ کرتا ہے۔ قول النفیل سے کہتے وہ وقت رواتی ایک روی ہے کہ فی موضع آخر وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألہ، کہ وہ کتنی مقدار ہے اور کیا ہے غنا کہ جس سے آدمی کیا کرے، مستغنی ہو جائے اور اس کے ساتھ مانگنا جائز نہ ہو۔ تو فرمائے کہ قول قدر ما یغدیہ ویعشیہ، صبح شام کے کھانے کی کفایت ہو جائے نا تو بھی مانگنا ناجائز ہے۔ وقال فی موضع آخر ان یکون له شبع یوم او لیلۃ او یوم، شبع یوم یا او لیلۃ و یوم، ایک روز یعنی 24 گھنٹے کا کام اس کا ہو سکے نا، ہاں جب یہ بھی ختم ہو جائے آگے مانگ سکتے اگر کاروبار وغیرہ پروگرام نہ ہو۔ رواہ ابو داود۔ عن عطاء بن يسار عن رجل من بني اسد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل منکم وله اقیۃ او عدلها، جو آدمی 40 درہم کے برابر اس کے پاس قیمت ہو یا 40 درہم ہو اور پھر وہ کیا کرے، مانگے، سوال کرے، فقد سأل الحافا، یہ بھی کیا ہے، اسرار میں آتا ہے، الحاح میں آتا ہے، ہٹی بن کر یہ ہٹ کر رہے، اصرار کر رہے، ایسا مانگنا جائز نہیں۔ رواہ مالک و ابو داود والنسائی۔ وعن حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألہ، سوال کرنا مانگنا، لا تحل لغنی، یہ غنی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ولا لذی مرۃ سوی، اس طرح وہ آدمی جو کیا ہو، ذی مرہ من قوت والا ہو، کسب کر سکتا، سوی من صحیح ہو، تندرست و ٹھیک ٹھاک ہو، اعضاء میں کوئی مسئلہ نہ ہو، الا لذی فقر مدقع،
ہاں وہ آدمی مانگ سکتا ہے جس پر ایسا پکڑا جائے کہ اس کو کیا کرے، خاک آلود کر دے. مدقع، ادقاع کا کیا معنی ہے؟ خاک آلود کرنا، کہ وہ کیا ہو جائے، وہ مسکینا ذا متربہ، اس میں داخل ہو جائے کہ وہ مسکین ذا متربہ کا کیا معنی، کہ مٹی سے مل جائے، اس کے پاس کچھ نہ ہو. او غرم مفضع، یا ایسا دین اس پر آ جائے کہ اسے کیا کرے، رسوا کر دے، اس سے ڈرائے، خوف میں ڈال دے. ومن سأل الناس لیثری به مالہ، جو لوگ اس لیے مانگے کہ اپنا مال بڑھائے، کان خموشا فی وجہہ یوم القیامہ، قیامت کے روز اس کے چہرے میں زخم، دانے وغیرہ داغ ہوں گے. ورضفا یأکلہ من جہنم، اور اس کے لیے گرم پتھر ہوں گے کہ اسے کھلائے جائیں گے، سنگریزے ہوں گے. فمن شاء فلیقل، اب اس کی مرضی، زیادہ مانگے کم مانگے. ومن شاء فلیکثر، رواہ الترمذی. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا من الانصار، انصار میں سے ایک شخص تھا، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ، آپ علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھ رہے تھے. فقال، کہنے لگے، کیا ما فی بیتک شیء، کیا کچھ ہے گھر میں یا نہیں؟ پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا. فقال، کہا ہاں ہاں، بلا حلس نلبس بعضه ونكسوت بعضه، ہمارے پاس ایک ٹاٹے دری سی ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، ہم کچھ اپنے اوپر اوڑھتے ہیں اور کچھ کیا کرتے ہیں، زمین پر بچھاتے. وقعب، اور ایک پیالہ کا ٹورا ہے، نشرب فیہ من الماء، اس میں پانی پیتے ہیں. قال فرمیتنی بہما دون لو، فاتہ بہما دون لائے. فاخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ علیہ السلام نے لام لگا کر لوگوں کو کہا. وقال من یشتری ہذین، کون ان دونوں کو خرید گا اور کتنے میں خریدے؟ قال رجل انا اخذهما بدرہم، ایک نے کہا ایک درہم میں خریدنا چاہتا ہوں. قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یزید، کون اسے زیادہ دے گا، اللہ درہم مرتين و ثلاثہ، دو تین مرتبہ کہا. قال رجل، ایک نے کہا کہ انا اخذهما بدرہمین، میں دو میں لوں گا. فاتاهما، یہ اسے دی اور دو درہم لے کر. فاخذ الدرہمین فاتاهما الانصاریہ، اس انصاری کی دو درہم پکڑائے کہ لو یہ. وقال، اسے کہا اشتری باحدهما طعاما، ایک سے تم کھانا وغیرہ پروگرام کر کے گھر والوں کو لے جاؤ. فانبذه الى اهلك واشتر بالاخر قدوما، دوسرے سے آپ کیا کر لو، کلاڑی لو. فاتنی به، میرے پاس لے کر آنا. فاتہ به، اس نے جب کلاڑی لائی. فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، آپ علیہ السلام نے اس میں دستہ، تبرلاس اپنے ہاتھ سے لگایا. ثم قال، پھر کہا اذهب، جائیے، فاحتطب وبیع، لکڑیاں جمع کرنا اور کیا کرنا، بیچنا. ولا ارینک 15 یوما، یہاں 15 دن نظر نہیں آنا. فذهب الرجل يختطب ويبيع، وہ آدمی اس کام میں لگ گیا 15 دن تک پے در پہ ایسا کیا، فروخت کرتا رہا. فجاءه وقد 17 دراهم، جب آیا تو اس نے 10 دراہم کمائی تھی. فاشترى ببعض ثوبا وببعضها طعاما، تو بس گھر والے کپڑے وغیرہ، بستر وغیرہ، ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، یہ سامان خریدے، اور بعض درہم سے کھانے وغیرہ کا دانے وغیرہ خریدے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھیں تم تو آئے تھے مانگنے کے لیے نا، هذا خیر لک من ان تجیء المسألة نکتہ فی وجہک یوم القیامہ، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ سوال کرنا، مانگنا کل تمہارے چہرے میں داغ بن کر آؤ. ان المسألة لا تصلح الا لثلاثة، سوال کرنا، مانگنا صرف 3 شخصوں کے لیے اس وقت تک جائز ہے جب ان کا کام نہ چلے، جب ان کا کام چلنا شروع ہو جائے اس وقت رک جائیں گے. اور وہ 3 یہ ہے، لذی فقر مدقع، ایسا آدمی جس کو فقر نے زمین پر لتاڑ دیا ہو، زمین پر کیا کر دیا ہو، زمین سے ملایا ہو، مانا کہ مسکینا ذا متربہ بن گیا ہو. او لذی غرم مفضع، یا ایسا دین اس پر آیا ہو کہ اس سے کیا ہو جائے، یہ رسوا ہو جائے. او لذی دم موجع، یہ اس پر قصاص وغیرہ یا خون وغیرہ کا معاملہ آ گیا ہو. رواہ ابو داود و رواہ ابن ماجہ الی قولہ یوم القیامہ. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اصابته فاقۃ، اگر اس شخص کو فاقہ لگ گیا، مصیبت وغیرہ، غربت، یہ چیزیں ہو گئی. فانزلها بالناس، لوگوں کے پاس لے جائے اور لوگوں کے پاس بیان کرتا پھرے. لم تصد فاقۃ، اللہ اس کی فاقہ، فقر، افلاس کو ختم نہیں کرے گا. ومن انزلها باللہ، اگر جو اللہ سے مانگے، اللہ کو کیا کرے، یہ بیان کرے کہ اللہ یہ فقر وغیرہ، افلاس ختم کر دے میرا. او شک اللہ له بالغنا، اللہ اس کو جلد مستغنی کر دے. اما بموت عاجل، یا تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ غنن عاجل، یہ قریب کیا ہوگا، ذرا بعد میں غنی ہو جائے گا، مستغنی ہو جائے گا، اللہ اس کا کام چلائے گا. یا ممکن ہے کسی سے اس کو میراث میں کچھ ملے، رشتہ دار وغیرہ مر کے. رواہ ابو داؤد والترمذی. الفصل الثالث،
عن ابن الفراسی، یہ ابن فراسی سے اب روایت کرتے ہیں، فراس بن غنم بن مالک کی طرف منسوب ہے کہ ان الفراسی قول، فراسی نے ایک مرتبہ کہا کہ قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگے گا صلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہا کہ کچھ مانگنا ہے مجھے. قال فرمائے لا لا نہیں مانگنا، ان کنت لابد، اگر مانگ نہیں ہے نا، فصل الصالحین، تو نیک لوگوں سے مانگنا، جو واقعی معنی میں کیا ہو نیک ہو، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں حلال سے دیتے ہیں اور کریم و رحیم ہوتے ہیں. رواہ ابو داؤد والنسائی. ورنہ آپ کے لیے تو دعا کریں گے نا، اگر ان کے پاس کچھ نہ ہو تو کہیں گے اللہ تجھے آباد کرے، اللہ تمہارا کام چلائے. رواہ ابو داؤد والنسائی. برے لوگ سے مانگو گے نا تو تجھے کیا کریں گے، ڈانٹیں گے، دعا وغیرہ تو کرتے ہی نہیں، اپنے لیے نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے کیا کریں گے. وعن ابن سعید رضی اللہ عنہ قول، اس سے آپ کہتے ہیں استعملنی عمر علی الصدقۃ، عمر سے مجھے عامل گورنر وغیرہ بنا کر صدقات کا ذمہ دار بنایا کہ تم صدقات جمع کرو. فلما فرغت منها، جب میں اس کام سے فارغ ہو گیا، ودیت الیہ، اور سارے صدقات ادا کی، امرنی بعمالۃ، تو محنت کا جو صلہ ہے نا، عوض اجر العمل، اس کو عمالہ کہتے ہیں، جو کام اس نے کیا تھا نا تنخواہ وغیرہ، اس کا حکم دیا. فقلت، میں نے کہا کہ انما عملت للہ واجری علی اللہ، یہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا اور اجر میرا اللہ پر ہے. قال فرمایا خود موتیتا، اے ابن سعیدی، جو کچھ تجھے دیا جائے نا وہ لو. فإنی قد عملت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ عامل کا کام کیا تھا. فعملنی، آپ علیہ السلام نے مجھے کیا بنایا تھا، عامل بنایا تھا، اور پھر عامل کا جو کیا ہے محنت والا پیسہ ہے نا، یہ دیا تھا مجھے. فقلت مثل قولک، میں نے بھی آپ جیسی بات کہی تھی. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مجھ سے اس وقت فرمایا کہ دوتی تشیء من غیر ان تسألہ، جو کچھ تجھے ملے بغیر سوال مانگنے کے نا، فکل اسے کھاؤ، وتصدق، کہ اگر صدقہ کرنے تو صدقہ کرو. رواہ ابو داود. وعن علی رضی اللہ عنہ سمع یوم عرفۃ رجل یسأل الناس، علی سے اپنے عرفی کے دن ایک شخص کو سنا کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا عرفات میدان میں. فقال، تو علی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی کیا ہے افسوس کی بات ہے. افی هذا اليوم وفی هذا المکان المبارک المحمود، ایسے مبارک دن میں اور اسی مبارک جگہ پر تم مانگ رہے اللہ کے سوا دوسروں سے. تسأل من غیر اللہ، فخفقہ بالدرہ، درے سے اس کی مرمت کی، درے سے کیا کر دیا، مار دیا کہ یہ مانگنے کی جگہ نہیں ہے. رواہ الرزین. جیسے بعض کیا کرتے فرض نماز کے بعد ڈائریکٹ اعلان کرتے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، میری اپیل ہے تم میرے ساتھ کیا کرو، مدد کرو. اب تو فرض نمازوں کی حضرت سے کیا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف کیا کرو، ہاتھ بڑھاؤ ذرا. تم کیا کر رہے، نماز کے بعد ہی فوراً لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے، بے عزتی ہے، بے ادبی ہے، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگنا. وعن عمر رضی اللہ عنہ قول، عمر سے نے کہا تعلمون ایھا الناس، اچھی طرح جان لو لوگو، اور اس بات کو ضرور جانو کہ ان طمع فقر، طمع کرنا یہ فقر ہے. اگرچہ کچھ بھی ہو ساتھ آدمی کیا رہتے، فقیر القلب ہوتا ہے. وان الایاس غنا، اور کسی سے امید نہ لگانا یہ بے نیازی ہے. وان المرء اذا یئس عن شیء، اور جب آدمی کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے، طمع نہیں کرتا، استغنا عنہ، تو اسے مستغنی ہو جاتا ہے، اللہ اسے استغنا دیتا ہے. رواہ الرزین. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیب کہتی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من یکفل لی اللہ سأل الناس شیئا، جو آدمی میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرے، پرومس کرے، میرے ساتھ اس بات پر کیا کرے، دستخط کرے. کیا معنی، کہ تکفل کرے، مجھے کفالت دے، ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے مانگے گا نہیں. فاتکفل له بالجنہ، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ دیتا ہوں، مانا اس کے لیے سفارش کروں گا. فقال ثوبان نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایسی بات ہے انا، تو یہ ضمانت تو میں دیتا ہوں. فکان لیس له احدا شیئا، تو اس نے کسی سے کچھ نہیں مانگا زندگی میں. رواہ ابو داؤد والنسائی. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول، اس سے اب کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا بیعت کے لیے. وهو یشترط علیہ، اور مجھ پر اس شرط بھی لگائی کہ اللہ تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے، سوال وغیرہ نہیں کرو گے. قلت، میں نے کہا نام ٹھیک ہے. قول پھر فرمایا کہ ولا صوتک ان سقط عنک منک، اگر آپ سے آپ کا چابک بھی گر جائے، لاٹھی وغیرہ، کوڑا درہ گر جائے تو بھی نہیں مانا. حتی تنزل الیہ فتاخذہ،
خود اترنا اور خود اٹھانا، رواہ احمد۔ یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کی، یہ کس چیز کے مسائل تھے کہ مانگنا وغیرہ کیا ہے ناجائز ہے، آدمی کیا کرے بے ضرورت لوگوں سے نہ مانگے، بے ضرورت لوگوں سے کیا نہ کرے، دست سوال دراز نہ کرے۔